بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیکس کی اوپننگ کی بات کریں تو آج انڈیکس کی آپ نیگیٹو اوپننگ کہہ سکتے ہیں جو کہ صرف 20 پوائنٹ کے ساتھ تھی، اور انڈیکس نے آپ کو لو لیول دکھایا 1,38,197 کا۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,39,901 کا، جدھر انڈیکس نے 1,684 پوائنٹ ایڈ کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ بھی 1,202 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,39,419 پہ آئی۔ والیوم کی بات کریں تو 245 کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے انڈیکس پہ بات کی تھی کہ اس دفعہ تھوڑی سی سچویشن جو ہے وہ چینج کی ہے دینے والوں۔ جو مال دینا چاہتے ہیں پہلے وہ اسٹریٹجی یہ رکھتے تھے کہ پورے کا پورا سیکٹر چلایا جاتا تھا، سیکٹر شفٹنگ ہوتی تھی، پھر مال چپکایا جاتا تھا، دیا جاتا تھا۔ جب وہ ایک سیکٹر کو دے دیتے تھے پھر دوسرے سیکٹر میں جا کے بائنگ کی جاتی تھی، پھر وہ سیکٹر میں موو آتی تھی۔ اس دفعہ تھوڑا سا سینیریو جو ہے وہ چینج ہے۔ اس دفعہ پورا سیکٹر نہیں چلایا جاتا بلکہ سیکٹر میں سے کچھ سٹاک چلتے ہیں، جیسے کہ بینکنگ سیکٹر کو دیکھ لیں، میزان بینک چلایا گیا، UBL چلایا گیا۔ اب قسمت آگے دیکھے بھائیوں کی کہ جس بندے نے میزان بینک کو 395 روپے کا لیا تھا وہ بیچارہ لے کے بیٹھا رہے گا، دیکھتا رہے گا کہ میں نے میزان کو کہاں پہ جا کے دینا ہے۔ سیم سچویشن UBL میں بھی رہی، اور دیکھیں فیصل بینک کو دیکھ لیں، بینک اسلامی کو دیکھ لیں، تمام آپ کے سامنے ہیں جو سٹاک تھے، جس میں سے بینک جو اسلامی بینک ہے وہ زیادہ چلے۔ تو دیکھا جائے نیکسٹ یہ بات نہیں ہے کہ میزان بینک دوبارہ 395 نہیں لگا سکے گا، دوبارہ سٹاک وہاں پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ ایک دفعہ وہ گئے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ویٹ کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بھائی ہیں، انہوں نے تقریباً روز دوسرے دن تیسرے دن فون کرتے ہیں مجھے وہ، اور انہوں نے سیمیٹری لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب سیمیٹری چلا تھا 11 روپے پہ تو میں سوچتا تھا کہ 11 سے 12 13 14 15 پہ رک جائے گا، 17 پہ رک جائے گا، 18 پہ رک جائے گا۔ جب میں نے دیکھا وہ 21 روپے تک نہیں رکا تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ 30 کو ٹچ کرے گا، تو میں نے 21 روپے کا اس کو بائی کیا، اور انہوں نے بائی بھی میرے خیال سے 5 لاکھ کی، 5 لاکھ سے اوپر تو ان کی بائیں گا، 4.5 لاکھ ان کے پاس کوانٹٹی ہے یا 5 لاکھ ان کے پاس کوانٹٹی ہے۔ اب وہ 21 روپے کا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو، اس کے بعد سیمیٹری نے 11 بھی دکھایا، 12 دکھایا، پھر 14 15 16 ادھر ہی وہ موو کر رہا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ دوبارہ وہ 21 نہیں کرے گا، لیکن جس نے لے لیا وہ تو بیچارہ 6 ماہ سے سٹاک ہے نا، وہ تو لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو پال رہا ہے اپنے سٹاک کو۔ یہ ذکر بھی آپ کے ساتھ کیا تھا کہ دیکھیں جو چیزیں نہیں چلی ان کو پکڑیں، جیسے PSO ہے، PPL ہے، ان کے نام لے کے آپ کو بتائے تھے کہ یہ چیزیں اب چلیں گی۔ تو آج تھوڑی سی سٹاک نے PPL نے بھی موو دی، OGDC نے موو دی، PSO نے موو دی۔ اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سٹاک پہ نظر رکھیں جنہوں نے ابھی موو نہیں دی، جیسے کہ PSO ہے، PPL ہے، OGDC ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیں SNGP نیچے مل رہا ہے، SSGC سپورٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے تقریباً 43 کے آگے پیچھے، 42.50 کا 42.60 کا آپ اس میں سٹاپ لاس رکھ کے کام کر سکتے ہیں۔ آگے سرکل ڈیٹ کی بھی خبر بھی آنی ہے، 2-3 ماہ ہو چکے کہ سرکل ڈیٹ والا جو مسئلہ ہے گردشی قرضے والا، اس پہ بینک بھی جو ہے وہ بھی گورنمنٹ بھی سب جو ہے ایک پیج پہ ہیں، لیکن بس صرف نیوز باہر نہیں آ رہی کہ کب انہوں نے ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن کرنی ہیں۔ تو جب نیوز باہر آئے گی تو اچھی موو ملے گی ان میں۔ تو آپ کو چاہیے کہ جو چیزیں ابھی ریزنیبل پرائز پہ مل رہی ہیں ان کو ایکومولیٹ کریں۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں اگر دیکھیں آج تو FDPL میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے تقریباً 44 ملین کے۔ اس کے بعد WTL، PTC، PASL، بینک آف پنجاب، PI، BTL، PMI، GCWL، AKBL، KEL۔ اس کے بعد ایک چیز آپ سے شیئر کرنی تھی کہ جمعے والے دن جو ہم کوسچن آنسر کرتے ہیں اس کے بعد اس کے جو جواب دیے جاتے ہیں اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جو نان شری ہیں ان کے بارے میں ہم سے نہ پوچھا کریں۔ تو ویسے بھی ہم سوئنگ ٹریڈ سگنل اپنے گروپ میں نان شریعہ کی نہیں دیتے، لیکن بعض دفعہ کچھ مٹیریل انفارمیشن یا کچھ اچھی یا بیڈ نیوز جو ہے شیئر کی جاتی ہے نان شریعہ کے بارے میں، تو بعض بھائی اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں ہم نان شریعہ میں کام نہیں کرتے تو آپ پھر یہ مٹیریل انفارمیشن کیوں شیئر کرتے ہیں؟ تو برائے مہربانی پہلے دیکھ لیا کریں کہ اگلے بندے کی انٹینشن کیا ہے، اس نے کیوں یہ چیز شیئر کی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے اب پیچھے ایئر لنک تھا، ایئر لنک جن بھائیوں نے پکڑا تھا 186 پہ 170 پہ، اس کے بعد 160 150 کے قریب جا کے وہ نان شریعہ ہو گیا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ جنہوں نے شریعہ ہوتے ہوئے پکڑا تھا اس کو، تب وہ اب لاس میں سیل کر دیں۔ یہاں تو آپ کو علماء بھی کچھ کہتے ہیں کہ جو آپ نے ایک چیز نان شریعہ ہونے سے پہلے پکڑی تھی پھر وہ نیچے چلی گئی، اب آپ اس کو لاس میں نہ بیچیں، جب آپ کے وہ پیسے پورے کرے گا وہاں پہ آپ اس کو جا کے بیچیں، اور اس کے بعد اس میں انٹری نہ لیں کیونکہ وہ نان شریعہ ہو چکا، لیکن اس میں لاس نہ کریں کیونکہ آپ نے تب لیا تھا جب وہ شریعہ تھا، اس میں آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ نے جان بوجھ کے اس چیز کو نان شریعہ نہیں پکڑا تھا۔ تو ویسے ہی کچھ بھائی ہوتے ہیں جنہوں نے وہ چیزیں پاس رکھی ہوتی ہیں، جنہوں نے لاس بک کرنا ہوتا ہے، لاس پورا کرنا ہوتا ہے، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کب یہ لاس پورا اور ہم اس سے نکلیں۔
جب مٹیریل انفارمیشن آتی ہے تو وہ اس لیے شیئر کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ اچھی نیوز ہو, جو ہمارے بھائی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹاک ہو کے وہ دیکھ لیں کہ چلیں اس میں اچھی خبر آ گئی ہے, میرے اب یہ پیسے پورے ہو جائیں گے, میں اس میں سے نکل جاؤں گا, ایون آؤٹ پہ نکل جاؤں گا, جتنے کی میں نے یہ چیز لی تھی اتنے میں اس کو بیچوں گا اور آرام سے اس میں ایگزٹ لے لوں گا. تو کم از کم دیکھ لیا کریں کہ ہماری انٹینشن کیا ہے, ہم نے کچھ نہ ہم اس میں بائی کال دیتے ہیں اور کیوں ہم نے یہ مٹیریل انفارمیشن شیئر کی. اس کے بعد دیکھیں پی ایس ایکس میں بھی نان شریعہ میں کام ہو رہا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ گروپ میں کوئی چیز مٹیریل انفارمیشن شیئر کرنے سے وہ ہمارا گروپ جو ہے ناپاک ہو رہا ہے, تو یہ نہیں شیئر کرنی چاہیے تھی. ویسے تو پھر پی ایس ایکس پورے کا پورا ناپاک ہو گیا, اس میں سے بھی ان کو نکالنا چاہیے. تو چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھا کریں. ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ شریعہ میں کام کریں اور جتنے بھی اسلامک آپ کے جو بھی ہیں قواعد و ضوابط ہیں ان کو پورا کریں. میں تو اتنا خیال رکھتا ہوں کہ میرا دیکھیں مائک خراب تھا آج لیپ ٹاپ کا, میں مسجد میں گیا, مسجد سے میں مائک لے کے آیا ہوں اور پھر ویڈیو بنا رہا ہوں. تو ہمارے جو ارادے ہیں, ہمارا مخلص پن ہے, اس پہ آپ شک نہ کیا کریں. ویسے مٹیریل انفارمیشن شیئر کرنے سے نہ گروپ پلیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پکڑتا ہے اس کو. جزاک اللہ. اس کے بعد اگر آج کے ٹاپ 1 کنٹریبیوٹر دیکھیں سیکٹر وائز, تو فرٹیلائزر سیکٹر نے آج موو دکھائی, آپ کو 391 پوائنٹ ایڈ کیے. اس کے بعد انویسٹمنٹ بینکس اور اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں, یہ 3 سیکٹر آج آپ کے چلتے ہوئے نظر آئے. اس کے بعد تھوڑی سی موو کمرشل بینکس اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں بھی نظر آئی. ٹاپ 1 کنٹریبیوٹر کمپنیز اگر دیکھیں تو اینگرو نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے 345 پوائنٹ. اس کے بعد ایچ بی ایل, ایف ایف سی, ایفرٹ, او جی ڈی سی, پی پی ایل, ماری, ہپکو, یو پی ایف ایل, ایس این جی پی, سی ایچ سی سی, پی ایس او, ایئر لنک, پی ٹی سی پول. نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو یو بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے, ساتھ میں پی ایس سی ایل نے, سسٹم, بی اے ایچ ایل, گلیکسو, پیکیجن پاور. اس کے بعد دیکھیں تو ڈی سی آر کے ہم نے انویسٹمنٹ سگنل دیے تھے, یہ انویسٹمنٹ سگنل بھی تھے اور سوئنگ ٹریڈ سگنل بھی تھے ہمارے, اس کی ہم نے الگ سے وضاحت کر دی تھی گروپ میں. ڈی سی آر اچھا سٹاک ہے, پہلے بھی بہت دفعہ بتایا, ویڈیوز میں بتا چکے ہیں, اس کے لیول بتا چکے ہیں, اس پہ روشنی ڈال چکے ہیں بڑے بلب پہ. اور ساتھ دیکھیں تو اس کے ہم نے جو بائی لیول دیے تھے, ہم نے کہا تھا کہ 26-27 روپے پہ کرنٹ لیول پہ اس کو بائی کریں. ٹارگٹ دیے تھے 28 روپے 60 پیسے کے, 30 روپے 20 پیسے کے, 32 روپے 90 پیسے کے. انویسٹمنٹ کے لیے بھی اچھا سٹاک ہے. ڈیویڈینڈ, انٹرم ڈیویڈینڈ دیتا رہتا ہے, اس کے بعد ہر کوارٹر میں ڈیویڈینڈ دیتا ہے, کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے. ریسنٹلی 0.63 پیسہ اس نے ڈیویڈینڈ دیا. 7 جولائی کو ہم نے اس کے سوئنگ ٹریڈ سگنل دیے تھے, لیکن تب یہ بائی نہیں ہوا تھا. بائی یہ ریسنٹلی 3-4 دن پہلے ہوا ہے جا کے, اور 3-4 دنوں میں الحمدللہ پہلا ٹارگٹ اس نے اچیو کر لیا. تو اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لے لو, وہ لے لو, پکڑ لو, ریلی گئی, ریلی آئی, ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں. فنڈامنٹل کوئی بھی اسٹرانگ سٹاک ہے, آرام کے ساتھ دیکھیں وہ اپنے لیولز پہ آ رہے ہیں, ان کو وہاں پہ پکڑیں اور الحمدللہ پروفٹ لے کے ان میں سے نکلیں. تو جو بھی بھائی ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. آج کے سیشن کا فی پی دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی 2.32 کی, بروکر کی بائنگ ہے 0.88 ملین کی, کمپنیز کی بائنگ 0.19 ملین کی, فارن کارپوریٹس ایز یوزول سیلنگ پہ 1.18 ملین کے ساتھ. فارن انڈیویجولز نے سیل کیا 0.02 کا, انڈیویجولز نے بائی کیا 1.77 ملین کا. پارٹیسپیشن آج ان کی ٹھیک رہی, 126 ملین کا بائی کیا, 124 ملین کا سیل کیا. انشورنس کمپنیز نے بائی کیا 1.23 کا, میوچل فنڈ نے بائنگ کی $6 ملین کی. اس کے بعد ایم بی ایف سی کی سیلنگ 0.10 ملین کی, ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 6.33 ملین کی, اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 0.11 ملین کی. آج ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا اور میوچل فنڈ نے مال کو اٹھایا. ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ دیکھیں تو فرٹیلائزر میں 1 ملین کا انہوں نے مال دیا, اس کے بعد کمرشل بینکس کو انہوں نے سیل کیا, آل ادر سیکٹر کو سیل کیا. میوچل فنڈ کو دیکھیں تو 3 ملین کا انہوں نے اٹھایا آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو. پہلے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو بائی کر رہے تھے, اس کے بعد انہوں نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو سیل کیا اور مارکیٹنگ میں گئے. اب پھر مارکیٹنگ سے وہ ہٹ گئے ہیں اور دوبارہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز پہ آ چکے ہیں. اس کے بعد 2 ملین کا فرٹیلائزر کو انہوں نے بائی کیا, پاور جنریشن کو بائی کیا 0.33 ملین کا. تو اسٹریٹجی وہی رکھیں کہ جس چیز میں آپ کو چیزیں اوپر جاتی ہوئی نظر آئیں, کوئی بھی سٹاک, کوئی بھی سیکٹر آپ کو اوپر جاتا نظر آئے, وہ آپ کے پاس پڑا ہوا تو اس میں پروفٹ ٹیکنگ کریں, اور جو چیزیں ریزنیبل پرائس پہ مل رہی ہیں ان کو بائی کریں. سیمیٹری کے بارے میں بہت سی کال آئی, ابھی مجھے ویڈیو بنانے کے دوران میرے خیال سے 3-4 بھائیوں نے سیمیٹری کا پوچھا. تو سیمیٹری اگر آپ کا انڈیکس ایسے ہی سسٹین کرتا ہے, تھوڑا سا اوپر تھوڑا نیچے, اور ایسے ہی اپنے آپ کو سسٹین کر کے رکھتا ہے, ایک جگہ پہ کھڑا رہتا ہے, سسٹینیبلٹی اس میں ہوتی ہے, تو پھر تو آپ کا جو سیمیٹری ہے وہ 14 روپے سے سپورٹ لے سکتا ہے. ادروائز کچھ کریکشن فیز میں جاتا ہے آپ کا انڈیکس, یا تھوڑی سی پینک سچویشن آتی ہے, تو پھر سیمیٹری جا سکتا ہے 13 روپے 63 پیسے تک, اس کے بعد 13 روپے 18 پیسے تک, اور اس کے بعد 12 روپے 80 پیسے تک. تو ان لیولز پہ آپ ایوریج یا نیو بائنگ کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.
اجازت دیجیے, اللہ حافظ.